اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله. صلوات على محمد. اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. صلوات على محمد. برادران عزیز، آپ سب کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت ولادت باسعادت امام مظلوم سید الشہداء امام حسین علیہ السلام. ظاہر ہے کہ یہ گلزار فاطمہ کے تسلسل کا عنوان ہے. پہلی بہار گلزار فاطمہ کی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت، اور یہ دوسرا موقع ہے جب آل محمد کے گھرانے میں خوشیاں منائی گئیں، پیغمبر اکرم مسرور ہوئے، جناب سیدہ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، وقتی طور پر صحیح نظر آئی. یہ الگ بات ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کربلا کا ذکر سننے کے بعد پھر امام مظلوم کی ولادت کے موقع پر بھی کچھ آنسو ہیں کہ جو ہمیں جناب سیدہ کی آنکھوں میں نظر آ رہے ہیں، پیغمبر اکرم کی آنکھوں میں نظر آ رہے ہیں، خود مولا کائنات کی آنکھوں میں نظر آ رہے ہیں. امام حسن مجتبیٰ نے بھی اس موقع پر گریہ فرمایا. اگر اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ گلزار فاطمہ کی بہار کا ایک تسلسل ہے، اور پھر اس کے بعد کم ہی ایسے مواقع آل محمد کے گھرانے میں آئے کہ جہاں اتنی خوشیاں منائی جا سکیں. بہرحال دعا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ حسین مظلوم کے صدقے میں سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں حسینی بننے کی توفیق عطا فرمائے. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. امام حسین اور کربلا ظاہر ہے کہ دو لفظ ہیں، مگر جب بھی کسی ایک کا ذکر آتا ہے تو لازم و ملزوم کی حیثیت سے دوسرا فوراً ذہن میں آ جاتا ہے. حسین یعنی کربلا، کربلا یعنی حسین. اور پھر اس کے بعد کتنے ہی دوسرے عنوانات اور عناوین ہیں کہ جو ضمناً شامل ہوتے چلے جاتے ہیں. صبر، وفا، شجاعت، بہادری، غیرت، یہ کتنے ہی ضمنی عناوین ہیں کہ جو اس کے ماتحت ہیں اور ہمیں نظر آتے ہیں. اب اس موقع پر ظاہر ہے کہ یہ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اپنے نوجوان دوستوں کے لیے ایک مضمون پیش کروں، اور وہ مضمون ہے اسباب قیام امام حسین علیہ السلام. کہ امام حسین علیہ السلام کا جو یہ قیام ہے اس کے اسباب کیا تھے، کیا ریزنز تھے، یعنی وہ پروبیبل ریزنز کے جن کو کتابوں کے اندر ڈسکس کیا گیا، جن میں سے کچھ صحیح بھی تھے اور کچھ غلط بھی تھے.
مگر اتنا تو طے ہے نا کہ کوئی بہت بڑا مقصد امام حسین کے پیش نظر تھا. ایک فکر مسلسل ہے خیالات کے لیے، ایک فکر مسلسل ہے خیالات کے لیے، سر دے دیا حسین نے کس بات کے لیے. یعنی اتنی بڑی قربانی ہے. تو جہاں جناب علی اکبر قربان ہو رہے ہیں، حضرت عباس کے بازو قلم ہو رہے ہیں، 6 مہینے کا اصغر قربان ہو رہا ہے، تو اندازہ تو کیجیے کہ گویا امام حسین کے سامنے ایک ترازو ہے کہ جس کے 2 پلڑے ہیں، اور ایک پلڑے میں امام حسین علیہ السلام ان تمام قربانیوں کو رکھ رہے ہیں، اور دوسرے پلڑے کے اندر اس مقصد کو رکھ رہے ہیں، اور اس مقصد کی اہمیت کو دیکھنے کے بعد یہ ساری قربانیاں پیش کرتے چلے جاتے ہیں. یہ ساری قربانیاں پیش کر کے بھی میں اپنے مقصد کو اگر حاصل کر لوں تو پھر یہ قیمت ادا کرنا بالکل مناسب اور برمحل ہے. یہ وہ موقع ہے کہ جہاں پر ہمیں اس بات کا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے کہ امام مظلوم کے قیام کے اسباب کیا تھے. اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں ایک کتاب کا ذکر ضرور کروں گا. وہ کتاب کا نام ہے حماسہ حسینی. مؤلف ہیں شہید آیت اللہ مرتضیٰ مطہری علی اللہ مقام. آپ جانتے ہیں کتنے بڑے عالم تھے، کتنے بڑے مفکر تھے، فلسفی تھے. تو شہید مطہری علی اللہ مقامہ ایکچولی تو یہ ان کے دروس ہیں، ان کے لیکچرز ہیں کہ جن کو کتابی شکل میں شائع کر دیا گیا. پہلے فارسی زبان میں، پھر اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہوا، عربی میں بھی اس کا ترجمہ ہوا. وہاں پر انہوں نے 3 اسباب کو ڈسکس کیا کہ 3 فیکٹرز تھے امام حسین علیہ السلام کے قیام کے جو کتابوں کے اندر بیان کیے جاتے ہیں. ان میں سے پہلا فیکٹر فالٹی ہے، یعنی جس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ فیکٹر نہیں ہے، یہ سبب نہیں ہے، یہ ریزن نہیں ہے، یہ کاز نہیں ہے، یہ علت نہیں ہے امام حسین علیہ السلام کے قیام کی، یہ پروپیگنڈا ہے. اور وہ کیا ہے اور کس کی طرف سے ہے؟ وہ ہے ناصبیت کی طرف سے، دشمنان امام کی طرف سے. یعنی ان کا جو کہنا ہے وہ یہ ہے کہ جو دشمنان امام حسین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب حسین مظلوم مدینہ منورہ کے اندر موجود تھے، کچھ پتہ نہیں تھا، معاذ اللہ ان انفارمڈ آدمی تھے، ان اویئر تھے، پتہ نہیں تھا کہ کیا چل رہا ہے معاملہ. تو وہاں پر کوفے والوں نے ان کو خط لکھے. جب کوفے والوں نے خط لکھے اور یزید کے بارے میں بتایا جو غلط سلط باتیں کہ یزید ایسا ہے، یزید ویسا ہے، تو امام حسین اس موقع پر ان خطوط کو پڑھنے کے بعد حیران ہوئے کہ اچھا معاملات ایسے ہو گئے، سچویشن اتنی خراب ہو گئی. تو پھر اس وقت انہوں نے سوچا کہ اچھا پھر مجھے تو کچھ کرنا چاہیے. تو اس کرنا چاہیے کے لیے پھر انہوں نے قیام کیا. جب وہ کربلا پہنچے ہیں تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ کوفے والوں نے تو جھوٹ بولا تھا. تو جب ان کو اندازہ ہو گیا تو پھر وہ پچھتائے، مگر اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی اور کوفے والوں نے بالآخر ان کو قتل کر دیا. تو آپ غور فرمائیے کہ اس کے بعد انہوں نے ایک اور بات لکھی اس کے اندر، اور وہ یہ، یعنی یہ لٹریچر وہ ہے جو عام ملتا ہے. پاکستان میں تو بہت شائع ہوا جس زمانے میں ناصبیت کی تحریک بہت زیادہ عروج پر تھی. اس وقت اگر آپ دیکھیں تو یہ لٹریچر بہت شائع ہوا، شہر کراچی کے اندر بہت شائع ہوا. تو اس کے اندر لکھا کہ صاحب زیادہ سے زیادہ جو ہم گنجائش دے سکتے ہیں امام حسین کو وہ یہ ہے کہ ان سے ایک اجتہادی غلطی ہو گئی، اجتہادی خطا ہو گئی، ایک ان سے غلطی ہو گئی. یعنی یہ وہ افراد ہیں کہ جو امام حسین کو کوئی گنجائش دے رہے ہیں، ورنہ اس سے بھی جو آگے گئے انہوں نے کہا کہ خارجی تھے، باغی تھے معاذ اللہ. تو سیدھی سی بات ہے کہ جو باغی ہے تو بغاوت کا جرم اتنا بڑا ہے کہ پھر اس کو قتل ہی ہونا چاہیے. تو اگر ان کو بھی قتل کر دیا گیا تو پھر افسوس کی بات کا ہے. قتل الحسین بسیف جدہ، خرج عن حدہ، اپنی حدود کو انہوں نے کراس کیا. تو ظاہر ہے کہ پھر ان کو ان کے جد کی تلوار ہی سے قتل کرنا دین اور شریعت کا تقاضا ہے. اب اس پورے نظریے کے پیچھے دشمنی ہے اہل بیت سے، دشمنی ہے امام حسین سے، جو فیکٹس ہیں ان کا انکار ہے. اب آپ ذرا دیکھیے اس کے اندر بات یہ ہوئی کہ امام حسین کو تو کچھ نہیں پتا. کوفے والوں نے خطوط لکھے جس کے اوپر امام ایرپٹ ہوئے، اور امام نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ بھائی جب معاملات اور حالات ایسے ہو گئے تو مجھے کچھ کرنا پڑے گا. اور جب وہ نکلے تو پتہ چلا کہ نہیں بھائی کوفے والوں کی بات غلط تھی، لہٰذا ان کو افسوس ہوا. یہ خطۂ اجتہادی تھی میکسیمم. وہ کہتے ہیں جیسے کہ جنگ صفین کے اندر بعض دیگر افراد سے خطۂ اجتہادی ہو گئی، جنگ جمل کے اندر بعض افراد سے خطۂ اجتہادی ہو گئی، تو اسی طریقے سے ایک امام حسین سے بھی خطۂ اجتہادی ہو گئی. تو اس طرح کے اجتہاد کے اندر ایک اجر تو مل ہی جاتا ہے،
لیکن یہ ہے کہ ان کے قتل کو قابل مذمت نہیں کہا جا سکتا. یہ ہے اس پوری فلسفی کا خلاصہ. اس کے بارے میں شہید مطہری علی اللہ مقامہ نے واقعاً بہت اچھا پوسٹ مارٹم کیا. انہوں نے کہا یہ تو فیکچولی انکریکٹ ہے. یہ بات اس کو اگر آپ ایونٹس کو ٹائم لائن کے اوپر جب آپ پلیس کرتے ہیں، یعنی اگر آپ کسی بھی واقعے کو دیکھتے ہیں تو پھر یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کس زمانے میں ہوا، یہ دیکھتے ہیں یہ کس جگہ پر ہوا. ایسا ہی ہے نا کہ جب آپ کہتے ہیں پاکستان، تو پاکستان قائم ہوا، کب قائم ہوا؟ کہ 1947 میں. تو آپ کو پتہ چل گیا کہ جناب قیام پاکستان ایک واقعہ تھا جو 1947 میں ہوا، اور جب 1947 میں ہوا تو زمانہ معین ہوگا. تو وہ جگہ کون سی تھی؟ کہ ہندوستان بر صغیر. وہیں پر یہ فیصلے ہوئے، اور فیصلہ کرنے کے بعد اس حصے کو الگ کر کے ایک الگ ملک بنا دیا گیا. غور فرمایا آپ نے کہا 23 مارچ 1940. ظاہر ہے کہ یہ قرارداد پاکستان پیش کرنے کا ایک موقع ہے، تو زمانہ معین کر دیا اور اس واقعے کو آپ نے زمانے کے اعتبار سے پلیس کر دیا. جگہ معین کر دی کہ لاہور میں یہ قرارداد پیش کر دی گئی تھی. تو اب یہاں پر جس واقعے کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ بھئی حسین مظلوم، ان کا قیام اور کوفے والوں کے خطوط، تو یہ دو ایونٹس ہیں نا. ایک ہے کوفے والوں کے خطوط اور ایک ہے امام حسین کا قیام. تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ زمانی اعتبار سے امام نے کب قیام کیا، کہاں قیام کیا، اور مکانی اعتبار سے امام حسین علیہ السلام کو ان کوفے والوں نے کب خط لکھے، کہاں خط لکھے. تو پھر ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ پہلے کون سا واقعہ ہوا. ایسے کہ جو واقعہ پہلے ہوا ہے وہ سبسیکوینٹ واقعے کی علت تو بن سکتا ہے، مگر جو بعد والا واقعہ ہے وہ پہلے واقعے کی علت کیسے بن جائے گا. آپ نے غور فرمایا؟ یعنی ایسا ہے کہ جیسے آپ یہ کہیں کہ جناب علی کہ چھتری پہلے بن گئی، بارش بعد میں ہوئی. یہ تو نہیں ہوگا نا. یعنی بارش ہوتی تھی تو پھر اس کے بعد احساس کیا گیا کہ ہم بھیگ جاتے ہیں، تو کیا ایسا کیا جائے کہ برسات جب ہو تو ہم بھیگنے سے بچیں. تو برسات سبب ہے کہ انسان نے چھتری ایجاد کی. ایسا تو نہیں کہ چھتری پہلے ایجاد ہو جائے گی، برسات بعد میں ہونا شروع ہوگی. یہ تو نہیں ہوگا. آپ نے غور فرمایا؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک ہے امام کا قیام اور ایک ہے کوفے والوں کے خطوط. تو قیام امام نے کب کیا، کہاں کیا، اور کوفے والوں نے خطوط کب لکھے، کہاں لکھے، کہاں پہنچے. یہ ہے دو بنیادی سوال، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ پہلے کیا ہوا اور بعد میں کیا ہوا. اچھا، کیا اس بات میں کوئی اختلاف ہے جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں؟ جواب جی نہیں، کوئی اختلاف نہیں. آپ کوئی تاریخ کی کتاب اٹھا کر دیکھیں، کوئی نوشتہ اٹھا کر دیکھیں، ہر جگہ آپ کو یہ ملے گا کہ 60 ہجری رجب کا اختتام تھا کہ جب امام حسین علیہ السلام نے قیام کا اعلان کیا. یزید کی بیعت سے انکار کر دیا، اور جب امام نے قیام میں فرمایا ہے اور یزید کی بیعت سے انکار کیا ہے تو امام 60 ہجری رجب کا مہینہ مدینہ منورہ ترک کرتے ہیں اور مکہ معظمہ پہنچتے ہیں. تاریخ کیا تھی؟ کہ 3 شعبان. کمال ہے، حسین جب اس دنیا میں تشریف لائے تب بھی 3 شعبان تھی، اور حسین جب مدینہ سے مکہ پہنچے تب بھی 3 شعبان تھی. وہی ایک تاریخ. غور فرمایا اپنے برادران عزیز. اب جب امام مکہ پہنچے تو امام نے مکہ میں کتنا عرصہ گزارا؟ کہ شعبان کا باقی پورا مہینہ، ماہ رمضان پورا، شوال پورا، ذیقعدہ پورا، ذی الحجہ کی ابتدائی 8 دن، جس کے بعد امام نے حج کو عمرے سے تبدیل کر کے مکہ مکرمہ بھی ترک کر دیا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر یہ واضح ہو گیا کہ امام نے قیام کب کیا، کہ 60 ہجری رجب کا اختتام 28 رجب، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو کوفے والوں نے خط کب لکھے؟ اگر ان کوفے والوں کے خطوط کی وجہ سے امام نے قیام کیا ہے تو امام کو 28 رجب سے پہلے خط مل جانے چاہیے. حیرانی کی بات یہ ہے کہ کوئی ایک مورخ بھی یہ نہیں کہتا کہ کوفے والوں کے خطوط امام کو مدینے میں ملے. کوفے والوں کے خطوط امام کو کب ملے؟ جب امام مکہ تشریف لا چکے تھے. مکہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر عمرہ کرنے والے آ رہے ہیں، وطن واپس جا رہے ہیں. مختلف علاقوں سے لوگ آتے ہیں، عبادت انجام دیتے ہیں اور اپنے وطن واپس چلے جاتے ہیں. تو کوفہ کے علاقے سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے، مکہ میں عمرہ انہوں نے انجام دیا. پتہ چلا کہ فرزند رسول یہاں پر موجود ہیں. پوچھا کہ سبب کیا ہے تو معلوم ہوا کہ انہوں نے یزید کی بیعت سے انکار کیا ہے. اب یہ خبر کوفہ پہنچی اور کوفے والوں نے اجلاس کیا. وہ اجلاس سلیمان ابن سرد خزائی رضی اللہ تعالی عنہ جو پیغمبر اکرم کے صحابی تھے ان کے گھر پر ہوا، اور پھر یہ خطوط کا سلسلہ شروع ہوا جو پہنچا ہے مکہ مکرمہ میں. یعنی غور کرنے والی بات یہ ہے کہ نتیجہ یہ دیا جائے گا
کہ امام کا قیام کوفے والوں کے خطوط کی وجہ سے نہیں تھا، کوفے والوں کے خطوط امام کے قیام کی وجہ سے۔ خطوط پہلے نہیں آئے، قیام پہلے ہوا ہے، قیام پہلے ہوا، ان کو اطلاع ملی اور پھر اس کے بعد انہوں نے امام کو خطوط لکھے۔ اور یاد رکھیے گا جو خطوط پہنچے وہ مختلف فیزز میں پہنچے، یعنی شہر کوفہ کے رہنے والے افراد جو ابتدائی خط لکھنے والے ہیں وہ تقریباً سب کے سب مخلص تھے، ان میں سے اکثر وہ ہیں کہ جو کربلا پہنچے اور کربلا پہنچ کر انہوں نے اپنی قربانیاں پیش کی۔ بہت سارے افراد امام مظلوم کے ساتھ جو کربلا کے جہاد میں شریک ہوئے ہیں، یہ بھی یاد رکھیے گا کہ شہر کوفہ کے رہنے والے تھے 70 سے 80%، یعنی ان افراد کی تعداد بہت کم ہے کہ جو کربلا میں امام حسین کی طرف سے شہید ہوئے، مگر اگر ان شہید ہونے والوں میں تناسب دیکھا جائے تو اکثر کا تعلق کوفہ سے، کوفہ کے افراد ان کے پورے پاپولیشن کو دیکھا جائے تو یہ تناسب بہت کم، مگر جو کربلا کے شہداء ہیں ان کی تعداد کو دیکھا جائے، ان میں تناسب تلاش کیا جائے تو 70 to 80% افراد وہ ہیں کہ جن کا تعلق کوفہ سے۔ حبیب کہاں سے آئے تھے؟ کوفہ سے۔ مسلم بن اوسجہ کہاں سے آئے تھے؟ کوفہ سے۔ عابس ابن شبیب شاگری کہاں سے آئے تھے؟ کوفہ سے۔ بریر حمدانی کہاں سے آئے تھے؟ کوفہ سے۔ ان میں سے بہت بڑی تعداد ہے کہ جو کوفہ سے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شریک ہوئے۔ باقی افراد کا کیا معاملہ تھا؟ باقی افراد میں سے بہت سے وہ تھے جو زندان میں تھے، جناب مختار اس کی بہترین مثال ہے۔ اسی طریقے سے ایک تعداد ان افراد کی ہے کہ جن کو ناکہ بندی کی وجہ سے معصور کر دیا گیا تھا، وہ نکل ہی نہیں سکتے تھے، اور ایک تعداد ان لوگوں کی تھی کہ جو واقعاً بے وفا ثابت ہوئے، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ مگر یہ تمام تر بحثیں اپنی جگہ پر، بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا یہ امام کا قیام کوفے والوں کے خطوط کی وجہ سے؟ قطعاً ایسا نہیں، امام کا قیام ان کے خطوط کی وجہ سے نہیں ہے، ان کے خطوط اس وجہ سے ہیں کہ ان کو امام کے قیام کے بارے میں اطلاع ملی۔ تو یہ والا جو فیکٹر ہے اس کے اوپر تو آپ لگا دیجئے کراس، یہ فیکٹر تو بالکل انویلڈ ہے، یہ فالٹی ہے۔ تو پھر اس کے بعد اسباب کیا رہے؟ دو دوسرے اسباب ہیں کہ جن کو شہید مطہری علی اللہ مقامہ نے وہاں پر ڈسکس کیا۔ اس میں ایک ہے بیعت کا مطالبہ اور دوسرا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ مطالبہ بیعت، امام سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا اور بالکل صحیح بات ہے، امام سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا۔ امام نے اس کا جواب کیا دیا؟ امام نے اس کا جواب دیا کہ مثلی لا یبایع مثلا، کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یعنی دیکھیے برادران عزیز، عربی کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے عربی پڑھی بھی ہے، کچھ نہ کچھ پڑھائی بھی ہے، اتنا میں بھی جانتا ہوں کہ اس جملے کو کس طریقے سے کہا جا سکتا ہے، کنسٹرکٹ کیا جا سکتا ہے۔ اگر کہنا ہو کہ میں اس کی بیعت نہیں کروں گا تو کہا جا سکتا ہے لا ابایعہ، میں اس کی بیعت نہیں کروں گا، ما ابایعہ، میں اس کی بیعت نہیں کروں گا، ما انا ابایعہ، تاکید کے ساتھ میں اس کی ہرگز بیعت نہیں کروں گا، کہا جا سکتا ہے۔ اور طریقے ہو سکتے ہیں، مگر عجیب جملہ ہے جو امام نے ارشاد فرمایا۔ امام نے جو کچھ کہا ہے نا، اس کے لیے پھر اس محاورے کو یاد کرنے کا دل چاہتا ہے جو رجب کی تقریر میں بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ کلام الامام امام الکلام، کہ جو امام کا کلام ہوتا ہے نا وہ عام کلام نہیں ہوتا، وہ کلام کا امام ہوا کرتا ہے۔ یعنی یقین جانیے برادران عزیز، کیا عجیب جملہ ہے جو امام ارشاد فرما رہے ہیں۔ امام صرف اپنے ایکشن کو نہیں بتا رہے، امام اصول بھی ساتھ بتا رہے ہیں کہ میں اس کی بیعت تو نہیں کروں گا، مگر کیوں نہیں کروں گا؟ کہ مثلی لا یبایع مثلا، کوئی مجھ جیسا کسی اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ کوئی مجھ جیسا کسی اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ جو امام کا جملہ ہے ذرا اس پر غور کیجیے، امام نے اس دائرے کو کتنا پھیلا دیا۔ صرف اتنا نہیں کہا کہ میں اس کی بیعت نہیں کروں گا، امام نے کہا میں، ارے کوئی مجھ جیسا، صرف اس کی نہیں کسی اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، نہ آج نہ ماضی میں نہ مستقبل میں۔ یعنی حسین ابن علی نے اتنی وسعت دی کہ سمجھ لو نہ آدم نے ابلیس کی بیعت کی، نہ موسیٰ نے فرعون کی بیعت کی، نہ ابراہیم نے نمرود کی بیعت کی، نہ مصطفیٰ نے کسی ابو جہل اور ابو لہب کی بیعت کی، نہ علی مرتضیٰ نے کسی مسیل ابو لہب کی بیعت کی، نہ حسن نے کسی ایسے کی بیعت کی، اور حسین بھی کسی ایسے ویسے کی بیعت کرنے والا نہیں۔
کانفیڈنس ہے اور یہ اعتماد جو ہے یہ ہے وہ موقف، جو اصولی موقف جس کو کہا جاتا ہے کہ پہلے دن سے جو امام نے اعلان کیا تھا اس موقف پر آخر تک قائم ہے۔ کربلا میں بھی امام نے یہی جملہ کہا۔ یعنی آپ یاد رکھیے گا برادران عزیز، ایک ہے نیگوسیشن، آپ نیگوشیٹ کریں، مذاکرات کریں، مگر آپ کو ریڈ لائن معلوم ہونی چاہیے کہ وہ کیا سرخ لکیر ہے کہ جس کو عبور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بہت اہم ہوتا ہے نا کہ جب مذاکراتی ٹیم جائے تو اس کو یہ پتا ہو کہ کہاں فلیکسیبلٹی دکھائی جا سکتی ہے اور کہاں فلیکسیبلٹی نہیں دکھائی جا سکتی۔ یہ امام کا اعلان کرنا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، نہیں کر سکتا، یہ آخری دن تک، عاشور کے دن اگر آپ دیکھیں گے تو امام نے خطبہ ارشاد فرمایا اور اس خطبے میں امام یہ پوچھتے ہیں، طویل خطبہ ہے کہ تمہیں معلوم ہے نا کہ میں اور میرا بھائی وہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ تم نے یہ سنا ہے؟ اگر نہیں سنا ہے تو جاؤ اور جا کر ان لوگوں سے پوچھو، نام لیے، جابر بن عبداللہ انصاری سے پوچھو، زید بن ارقم سے پوچھو، یہ تمہیں بتائیں گے، اور انس بن مالک سے پوچھو، سہل بن سعد الساعدی سے پوچھو، یہ اللہ کے رسول کے وہ صحابہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے کانوں سے سنا کہ میرے اور میرے بھائی کے بارے میں میرے نانا نے یہ کہا کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اب بتاؤ کہ جنت کے جوانوں کے سردار کے سامنے تلوار کھینچنے کا کیا جواز تمہارے پاس موجود ہے؟ یعنی اگر تم دنیا میں کچھ کرنا چاہتے ہو، مسلمان ہو تو جنت کے لیے، تو کیا جنت کے جوانوں کے سردار کے سامنے تلوار کھینچنے سے جنت مل سکتی ہے؟ خود انصاف سے بتاؤ کہ کیسے ممکن ہے؟ امام نے یہ سوالات کی، پھر اس کے بعد امام کہتے ہیں اچھا ایک بات بتاؤ، مجھ پر کیوں حملہ کرنا چاہتے ہو؟ کیا میں نے کسی کو قتل کیا؟ سنیے گا، کیا میں نے کسی کو قتل کیا؟ چارج شیٹ کیا ہے میرے خلاف؟ کیا میں نے کسی کو قتل کیا جس کا بدلہ لینا چاہتے ہو؟ کیا میں نے کسی کو زخمی کیا جس کی دیت لینا چاہتے ہو؟ کیا میں نے کسی کا مال لوٹا کہ جس کا مجھ سے تقاضا کر رہے ہو کہ میں عوض معاوضہ ادا کروں؟ کیا سبب کیا ہے؟ مجھ سے لڑنے کے لیے کیوں آئے؟ نہ میں نے کسی کو قتل کیا ہے، نہ میں نے کسی کو زخمی کیا ہے، نہ میں نے کوئی مال لوٹا ہے۔ سبب کیا ہے؟ جسٹیفیکیشن کیا ہے تمہارے پاس میرے خلاف لڑنے کے لیے؟ کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ کوئی جواب تھا ان کے پاس؟ کوئی جواب نہیں تھا۔ تو انہوں نے کیا کہا سامنے سے؟ آپ یزید کی بیعت کیوں نہیں کر لیتے؟ غور کیجئے گا، آپ یزید کی بیعت کیوں نہیں کر لیتے؟ جواب امام کا وہی ہے جو پہلے دن دیا تھا، اسی جواب کو مینٹین کیا ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ عاشور کے دن کی بات ہے نا، ایک دن پہلے تاسوعا جب عمر سعد کے سامنے شمر ابن زیاد کا پیغام لے کر آیا، عمر سعد نے یہ کہا تھا کہ حسین ابن علی اس بات کے لیے بھی تیار ہے کہ کسی دوسرے بلد، کسی دوسرے شہر میں چلے جائیں، اس بات کے لیے راضی ہیں۔ تو پھر اس کے بعد بنائے مخاصبت کیا ہے؟ جنگ کس وجہ سے؟ ہم کیوں فرزند رسول کا خون بہانا چاہتے ہیں؟ ابن زیاد نے شمر کو جو پیغام دیا وہ کیا تھا؟ شمر وہ پیغام لے کر آیا اور وہ پیغام دیا عمر سعد کو، کہا کہ یہ ہے پیغام ابن زیاد کا۔ اس موقع پر عمر سعد نے اس پرچے کو، اس خط کو پڑھا، وہ پیغام، اور اس میں کیا لکھا تھا کہ ہم نے تمہیں مذاکرات کے لیے نہیں بھیجا، ہم نے تمہیں حسین سے ڈائلاگ کرنے کے لیے نہیں بھیجا، ہم نے تمہیں اس لیے بھیجا تھا کہ تم حسین سے بیعت کا مطالبہ کرو، اگر وہ بیعت کر لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کا سر کاٹ کر ہمارے پاس بھیج دو۔ آپ غور کیجئے گا، یہ مطالبہ ہے۔ یہی مطالبہ مدینہ میں بھی کیا تھا گورنر سے، یہی مطالبہ 9 محرم کو عمر سعد کے سامنے پھر رکھا جا رہا ہے۔ اور عمر سعد نے جب یہ پیغام پڑھا تو پھر اس کے بعد کیا کیا؟ کیا اس نے امام حسین کے سامنے یہ پیغام پیش کیا؟ نہیں، اس نے ایک عجیب جملہ کہا۔ علامہ سید علی نقی نقن صاحب علی اللہ مقامہ آیت اللہ العظمیٰ وہ کہا کرتے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اتنا تو عمر سعد بھی حسین کو پہچانتا تھا، تو جو عمر سعد حسین کو پہچانتا ہے تو کیا حسین خود اپنے آپ کو نہیں پہچانتے؟ عمر سعد نے جملہ کیا کہا سنیے ذرا۔ عمر سعد نے کہا یزید کی بیعت اور حسین اور یزید کی بیعت، ارے ان بین جنبی ہے قلب ابی ہے، حسین کے سینے میں اس کے باپ کا دل ہے، نہ اس کے باپ نے کبھی بیعت کی تھی نہ وہ کبھی بیعت کرے گا۔ یعنی آپ ذرا اس بات کے اوپر غور کیجئے برادران عزیز کہ یہ کتنی حیران کن بات ہے
کہ امام حسین علیہ السلام صرف اپنی بات نہیں کر رہے، بار بار کہہ رہے ہیں کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. تو کوئی تو سامنے سے یہ کہے کہ فرزند رسول یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کو بیعت کرنے میں تکلف کیا ہے؟ بھائی آپ کے بابا نے بھی تو بیعت کی تھی، آپ کے بھائی نے بھی تو بیعت کی تھی. یعنی عجیب بات ہے، مطالبہ بیعت ہوتا ہے، حسین انکار کرتے ہیں، صرف اپنا انکار نہیں پیش کرتے، اصول بیان کرتے ہیں. کوئی سامنے سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، آپ کے بابا نے تو بیعت کی تھی، آپ کے بھائی نے تو بیعت کی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ بیعت کا مطالبہ کرنے والے بھی جان رہے تھے کہ نہ حسین نے بیعت کی، نہ حسین سے پہلے والے کسی نے بیعت کی. درود بھیجیے محمد و آل محمد. آپ نے اندازہ کیا برادران عزیز؟ ذرا اس فورس کو محسوس کیجئے کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اور کسی کی مجال نہیں ہو رہی کہ سامنے سے آ کر سوال کرے. اچھا ذرا سنیے، یہ تو ہو گیا ایک فیکٹر، یعنی وہ پہلا فیکٹر وہ تو ریجیکٹڈ ہے، وہ تو پروپیگنڈا ہے. جینون یہ پہلا فیکٹر ہے. اور دوسرا فیکٹر خود امام نے لکھوایا. کب؟ جب امام مدینہ منورہ سے روانہ ہو رہے تھے، اس موقع پر حسین مظلوم نے ایک ڈاکومنٹ تحریر کروایا. جناب محمد حنفیہ سے کہا کہ کاغذ اور قلم لے آؤ. تو محمد حنفیہ تو ظاہر ماننے والے تھے، کاغذ اور قلم لے آئے. کوئی اور ہوتا تو شاید انکار کر دیتا. تو محمد حنفیہ کاغذ اور قلم لے آئے گا کہ لکھو بعد حمد خدا و ثناء پروردگار اور درود و سلام. تو اس کے بعد امام حسین فرماتے ہیں کہ لکھو کہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما. کہ یاد رکھو کہ جو میں نکل رہا ہوں تو نہ کسی شر کے لیے، نہ فساد کے لیے، نہ ظلم کے لیے، نہ زیادتی کے لیے. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. میں صرف اس لیے نکل رہا ہوں کہ اپنے جد کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں. اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر. میرا ارادہ ہے امر بالمعروف کا اور نہیں عن المنکر کا. میں نیکی کا حکم دینا چاہتا ہوں، برائی سے روکنا چاہتا ہوں. اور پھر سنیے، وَأَسِيرُ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي علی ابن ابی طالب. یہ راستہ میرا کوئی نیا اور انوکھا راستہ نہیں ہے، یہ وہی راستہ ہے جو میرے جد مصطفیٰ کا تھا، جو میرے بابا علی مرتضیٰ. یہ جو حسین ابن علی لکھوا رہے ہیں، وہ کہہ رہے تھے، یہ لکھوا رہے ہیں. یہاں پر بھی یہ جملہ کہ میں وہی راستہ اختیار کیے ہوئے ہوں کہ جو میرے جد کا راستہ تھا اور میرے بابا کا راستہ تھا. کیا کرنے جا رہا ہوں؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اتنا اہم کام ہے کہ اس کے لیے کربلا برپا کی جاتی ہے، اتنی قربانیاں دی جاتی ہیں. حسین کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے لیے جا رہا ہوں. اجھا ہم قرآن مجید کو کھول کر دیکھیں تو کتنی آیتیں ہیں کہ جو اس موضوع پر موجود ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر. تمام انسان خسارے میں ہے، زمانہ گواہی دے رہا ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. جو ایمان لے آئے، جو اعمال صالح انجام دیں، وہ خسارے سے باہر ہیں، وہ نفع میں، وہ فائدے میں. بس اتنا آگے نہیں. تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایمان لانے کے بعد، اعمال صالح کے بعد جو ایمان حاصل کر لیا ہے اس کی روشنی دوسروں تک متعدی ہونی چاہیے. اور جو حق کا پیغام سمجھ لیا ہے تو وہ پیغام حق دوسروں تک منتقل ہونا چاہیے. جو صبر کا پیغام سمجھا ہے وہ صبر کا پیغام دوسروں تک منتقل ہونا چاہیے. امر بالمعروف نہی عن المنکر. سورہ آل عمران وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. تم میں ایک گروہ لازماً ایسا ہونا چاہیے جو خیر کی طرف بلانے والا ہو. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. امر بالمعروف کرنے والا، نہی عن المنکر کرنے والا. اور یہی کامیاب ہے، یہی کامیاب ہے. ہو سکتا ہے تمہاری نظر میں کامیابی کا معیار بینک بیلنس ہو، کارخانے ہوں، جائیدادیں ہوں، محل ہوں، نوکر چاکر ہوں، حور و قصور ہوں. لیکن یاد رکھو، ہم سے اگر پوچھو تو جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے ہیں، نگاہ پروردگار میں اگر کوئی کامیاب ہے، کامران ہے، تو یہی افراد ہیں. غور فرمایا آپ نے. اچھا ایک اور آیت سن لیجیے، یہ بھی سورہ آل عمران کی آیت ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. کہ تم بہترین امت ہو اس وقت تک، تمہیں نکالا گیا، فراہم کیا گیا انسانوں کے لیے، تم اس وقت تک بہترین امت ہو جب تک تم امر بالمعروف کرو اور نہی عن المنکر انجام دو. تو یہ اتنا اہم کام ہے. جواب جی ہاں، یہ اتنا اہم کام تو ہے. اور حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ حسین یہ کہہ رہے ہیں
کہ میں امر بالمعروف کے لیے نکل رہا ہوں، میں نہی عن المنکر کے لیے نکل رہا ہوں. ایسا ہی ہے نا برادران عزیز، ایسا ہی ہے. اب اس کے بعد آگے بڑھ جائیے. مجھے ایک بات بتائیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر 28 رجب کو امام مدینے سے نکل رہے ہیں، 2 محرم کو کربلا پہنچ رہے ہیں، 3 شعبان کو مکہ، پھر وہاں سے نکلے اور 2 محرم کو کربلا پہنچے اور عاشور کے دن پورا گھرانہ قربان کر دیا. کس لیے؟ کہ امر بالمعروف کے لیے، نہی عن المنکر کے لیے. تو ایک بات بتائیے کہ یہ 28 رجب سے پہلے امام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کر رہے تھے؟ میں اپنے نوجوان دوستوں کو دعوت فکر دے رہا ہوں، ذرا غور کریں اس بات کے اوپر کہ جو کام کر رہے ہیں امام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ماتحت، وہ 28 رجب کو واجب ہوا. کیا اس سے پہلے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر امام کی ذمہ داری نہیں ہے؟ تو جواب ملے گا کیوں نہیں، بالکل ذمہ داری تو اس وقت بھی ہے. تو کیا نہیں کر رہے تھے؟ جواب کر تو رہے تھے. کربلا تھی، امر بالمعروف تھا، نہی عن المنکر تھا، کربلا تھی؟ جواب جی نہیں، کربلا تو نہیں تھی. کربلا تو 61 ہجری عاشور کے دن وہ میدان سجا ہے اور وہ قربانیاں پیش کی گئی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کسی وسیع مفہوم کا نام ہے کہ جس کی پیٹھ پر کبھی کربلا کو برپا کیا جاتا ہے. یعنی اور میں پھیلا کر عرض کروں کہ مجھے بتائیے، امام حسن کے زمانے میں کربلا ہے، مولا کے زمانے میں کربلا ہے، پیغمبر اکرم کے زمانے میں بدر ہے، احد ہے، خیبر ہے، خندق ہے، کربلا ہے؟ جواب ملے گا نہیں، کربلا تو نہیں ہے. چوتھے امام کے زمانے میں کربلا ہے؟ کربلا کا ابلاغ ہے مگر نئی اور جدید کوئی کربلا نہیں. 5ویں امام کے زمانے میں کربلا تو نہیں ہے، 6ٹھے امام کے زمانے میں کربلا تو نہیں ہے. تو یہ کیا عجیب بات ہے کہ کیا چوتھے امام امر بالمعروف نہیں کر رہے تھے، نہی عن المنکر نہیں کر رہے تھے؟ کر رہے تھے. کربلا ہے؟ نہیں. 5ویں امام امر بالمعروف نہیں کر رہے تھے، نہی عن المنکر نہیں کر رہے تھے؟ جواب ملے گا کر رہے تھے. کربلا ہے؟ نہیں ہے. 6ٹھے امام، 7ویں امام، 8ویں امام، 9ویں امام، 10ویں امام، کوئی دوسرے امام آپ نام لیجیے اور مجھ سے پوچھئے کہ کیا یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہے تھے؟ تو جواب ملے گا جی ہاں کر رہے تھے. کیا کربلا تھی؟ جواب ملے گا نہیں، کربلا نہیں تھی. تو یہ کیا بات ہوئی؟ اس کا مطلب یہ ہے برادران عزیز کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کسی وسیع موضوع کا نام ہے کہ جس کا ایک اہم ترین مصداق کربلا بن جاتی ہے. میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ذرا غور فرمائیے گا. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا ایک آبجیکٹو ہے، ایک آپ کا مقصد ہے کہ آپ مکہ جانا چاہتے ہیں. تو آپ کیسے جائیں گے؟ آپ کیسے جائیں گے؟ اگر آپ مکہ جانا چاہتے ہیں تو جناب علی آپ ہوائی جہاز میں بیٹھیے اور چلے جائیے، 4 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے. فضائی سفر کے اوپر لگ گئی پابندی، تو اب آپ ہوائی جہاز کے ذریعے سے تو نہیں جا سکتے. تو آپ نے پوچھا کہ کوئی سمندری بحری راستہ ہے؟ جواب ملا کہ جی ہاں ہے. تو آپ نے ایک بحری جہاز میں ٹکٹ بک کرایا اور اس کے اندر چلے گئے. جب آپ ہوائی جہاز میں جا رہے تھے تو کیا کرنے جا رہے تھے؟ حج کرنے جا رہے تھے. اور اب بحری جہاز میں جا رہے ہیں تو کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کہ حج کرنے جا رہے ہیں. تو پہلے تو ہوائی جہاز تھا، اب بحری جہاز ہے. کا سفر کا ذریعہ بدلا ہے، ہدف نہیں بدلا. سفر کا ذریعہ بدلا ہے، ہدف نہیں بدلا. بھائی ہوائی جہاز سے چلے جاتے مگر ہم کیا کریں؟ ہوائی جہاز پر تو لگ گئی پابندی، تو نہیں جا سکتے. تو ہم نے آلٹرنیٹو، اس لیے کہ ہم سنجیدہ ہیں، جانا تو ہے، تو ہم نے دوسرے آپشن کو ٹرائی کیا، اس پر بھی پابندی لگا دی. تو بحری جہاز سے بھی سفر نہیں کر سکتے. تو ہم نے پوچھا کہ ٹھیک ہے صاحب، کوئی زمینی راستہ ہے؟ فرض کیجئے، یہاں سے تو کہاں ہے، لیکن فرض کیجئے کہ زمینی راستہ ہو. اور انسان کہے کہ ٹھیک ہے، اگر زمینی راستہ ہے تو میں بس میں چلا جاؤں گا، کہ اس پر بھی پابندی، کہ گاڑی میں چلا جاؤں گا، کہ اس پر بھی پابندی، کہ میں موٹر سائیکل پر چلا جاؤں گا، کہ اس پر بھی پابندی، کہ سائیکل پر چلا جاؤں گا. فرض کیجئے اس پر بھی پابندی ہے. اب مجھے بتائیے آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ سنجیدہ ہیں تو پیدل جانے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے. آپ کہیں گے ٹھیک ہے 6 مہینے نہ صحیح 1 سال میں پہنچوں گا، لیکن اگر آبجیکٹو حاصل کرنے میں سنجیدہ ہوں تو ذریعہ بدل سکتا ہے مگر ہدف تبدیل نہیں ہو سکتا. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ کرنا ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر. کبھی تبلیغ سے بھی ہوگا، تقریر سے بھی ہوگا، لکھ کر بھی ہوگا، کبھی بول کر بھی ہوگا، کبھی مباحثے سے بھی ہوگا، کبھی مجادلے سے بھی ہوگا،
کبھی اس طرح سے ہوگا کبھی اس طرح سے ہوگا، مگر حسین نے بتلا دیا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر پہلے بھی کر رہا تھا، بعد میں بھی کر رہا ہو، بعد والے بھی کریں گے، مگر یاد رکھنا کہ جب یزید جیسا بیعت کا مطالبہ کرے گا تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا وہ انداز تمہارے سامنے آئے گا جس کو کربلا کہا جاتا ہے۔ یعنی اب ذرا انداز دیکھیے کہ اگر علی سے مطالبہ بیعت کیا جاتا تو علی بھی یہی کرتے، حسن سے اگر بیعت کا مطالبہ کیا جاتا تو حسن بھی یہی کرتے، اور بعد میں بھی کسی امام سے اگر بیعت کا مطالبہ کیا جائے گا تو پھر کربلا ہی ہوگی، پھر نتیجہ کربلا ہے کہ پھر اس کے بعد جو کچھ بھی ہو جائے، قربانیاں کتنی ہی دینی پڑ جائیں وہ قربانیاں دی جائیں گی، بیعت نہیں کی جا سکتی۔ اب اس کے بعد آپ کو یہ حق ہے کہ آپ سوال کریں۔ ظاہر ہے کہ بزرگان تو کبھی بھی میرے مخاطب نہیں ہوتے، مگر میرے نوجوان دوست کہ وہ سوال کریں، ان کو حق ہے کہ یہ بیعت کیا بلا ہے کہ جس کا انکار کر کے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا وہ انداز اختیار کیا جائے کہ جس کا نتیجہ کربلا ہو۔ اتنی قربانی بیعت کر لیں، اس کا مسئلہ کیا مشکل ہے اگر بیعت کر لی جائے؟ نہیں برادران عزیز، بیعت تو نہیں کی جائے گی۔ وہ امام کا وہی جملہ کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، سوال کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر بیعت کر لیں تو کیا آسمان گر پڑے گا؟ کیا قیامت آ جائے گی؟ کیا ایسا کام ہو جائے گا کہ امام بیعت کا انکار اتنی شدت کے ساتھ کر رہے ہیں؟ یاد رکھیے گا برادران عزیز، ایک ہے باطل کو برداشت کرنا اور ایک ہے باطل کو تسلیم کرنا۔ باطل کو برداشت کرنا اور ہے، باطل کو تسلیم کرنا اور ہے۔ باطل کو اگر آپ برداشت کرنے کی بات کریں، لکم دینکم ولی دین، مشرکوں سے قرآن کہہ رہا ہے، کافروں سے کہہ رہا ہے کہ سن لو کہ لا اعبد ما تعبدون، میں تو اس کی عبادت نہیں کرتا نہ کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، تم بھی اس کی عبادت نہیں کرتے نہیں کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تو پھر کیا کریں؟ لکم دینکم ولی دین، تم ہمیں برداشت کرو ہم تمہیں برداشت کرو، یہاں تک اگر تم راضی ہو جاؤ تو ہم پرامن بقائے باہمی کے لیے تیار ہیں۔ مگر مسئلہ کیا ہے برادران عزیز؟ اگر آپ ایک اسٹیپ اور آگے بڑھ جائیں کہ جو باطل خدا ہے، یعنی توحید، نبوت اور امامت، ترتیب سے چلے کہ جو باطل خدا ہے وہ ہے تو باطل، قبضہ کرتا ہے اور لوگ اس کو مان بھی لیتے ہیں، یعنی عجیب بات ہے۔ مجھے بتائیے کہ جب پیغمبر اکرم نے اعلان رسالت کیا تو خانہ کعبہ گھر کس کا ہے؟ خدا کا۔ قبضہ کس کا ہے؟ بتوں کا۔ تو جب بتوں نے قبضہ کر لیا ہے تو بتوں میں سے کوئی اگر خدا سے یہ کہے کہ مالک اب تو ہمارا قبضہ بھی ہو گیا، جب خدا کے گھر میں ہم آ کر بیٹھ گئے پھر اب تو ہم ہی خدا ہیں نا۔ تو جتنے بھی افراد ہیں سینسیبل ہیں وہ یہی کہیں گے کہ جناب بتوں کا حق نہیں ہے، بتوں کا قبضہ ہے۔ تو ہم نے کہا کہ اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ کہ فرق یہ پڑتا ہے کہ ناجائز قبضہ کبھی حقانیت کی دلیل نہیں ہوتا۔ ہم نے کہا کہ یہ اصول آپ مانتے ہیں کہ ناجائز قبضہ حقانیت کی دلیل نہیں ہوتا؟ کہا کہ بالکل یہی تو اصول ہے کہ ناجائز قبضہ کبھی بھی حقانیت کی دلیل نہیں ہوتا۔ تو ہم نے کہا اس اصول کو بھول کیوں جاتے ہیں؟ جس طرح سے کعبے پر بتوں کا قبضہ ان کے قبضے کو حق نہیں بنا دیتا، اسی طرح منبر رسول پر بھی قبضہ کسی کو حق عطا نہیں کر دیتا۔ تب آپ بتوں کو لے لیجئے یا اس سے بھی آگے چلے جائیے۔ مثلا فرعون ہے، اس نے بھی دعویٰ خدائی کیا تھا، دیکھ بتوں کو تو کسی نے لا کر بٹھایا ہے، وہ خود تو نہیں بیٹھے، اور فرعون تو خود بیٹھا ہے، اور فرعون نے دعویٰ کیا، قرآن نے کوٹ کیا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، میں تمہارا پروردگار ہوں۔ اب آپ فرض کیجئے کہ کسی جگہ پر مذاکرات ہوں اور فرعون پروردگار عالم سے ایک مطالبہ کرے کہ مالک تو نے اتنے عرصے سے تو مجھے برداشت کیا ہوا ہے، میں بھی جانتا ہوں کہ میرا جھوٹا دعویٰ ہے، میں کوئی رب نہیں ہوں، نہ میں ان کا خالق ہوں، نہ میں خدا ہوں، لیکن اے پروردگار میں بھی جانتا ہوں کہ میرا جھوٹا دعویٰ ہے، مگر تو دیکھ ہی رہا ہے کہ اتنے افراد مجھے خدا مان رہے ہیں، تو ویسے ہی عالمین کا پالنے والا، یہ احمق جب مجھے مان رہے ہیں تو تیرا کیا جائے گا؟
اگر تو بھی مجھے خدا مان لے. اگر اس طرح کی کوئی ڈیل، کوئی پیشکش فرعون کی طرف سے آئے کہ میں اتنی پیمنٹ کر دیا کروں گا مگر تو مجھے کچھ دیر کے لیے ہی صحیح، چل ایک دن کے لیے، تو عالمین کا پالنے والا ہے، مجھے ٹیمپریریلی خدا مان لے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مجھے بتائیے، برداشت تو خدا نے کیا اور بہت کیا. فرعون نے دعویٰ خدائی کیا تو ایسا نہیں ہے کہ ایک دن میں اسے گرفتار کر کے دریا برد کر دیا گیا، ایسا تو نہیں ہوا. پروردگار نے برداشت تو بہت کیا. مگر اب مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر فرعون سامنے یہ کہے کہ مالک سب تو مجھے مان رہے ہیں، تو بھی مان لے، تیرا کیا جائے گا؟ میں بھی جانتا ہوں کہ میں نہیں ہوں مگر تو مان لے گا، تیرا کیا جائے گا؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا پروردگار عالم مروت کے نام پر، اخلاق کے نام پر، رب ہونے کی بنیاد پر فرعون کو کچھ دیر کے لیے بھی خدا مان سکتا ہے؟ یاد رکھیے گا کہ اگر خدا اس جھوٹے خدا کو خدا مان بھی لے تب بھی یہ جھوٹا تو سچا نہیں ہوگا. پھر سنیے گا کہ اگر یہ سچا خدا اس جھوٹے خدا کو خدا مان لے تب بھی یہ جھوٹا خدا تو سچا نہیں بنے گا. مگر کیا وہ سچا خدا خدا رہے گا؟ وہ تو پورا نظام ہی منہدم ہو گیا، کولیپس کر گیا. کہ وہ جو کل تک کہہ رہا تھا تمہارا خدا صرف ایک ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس نے خود ہی اپنی بات کو ختم کر دیا. اس نے خود ہی سرنڈر کر دیا. کچھ دیر کے لیے ہی صحیح کسی جھوٹے خدائی دعوے دار کو کیسے اس نے قبول کر لیا؟ تو برادران عزیز یہ تو نہیں ہوگا. اچھا بھائی، کوئی دعویٰ خدائی اگر جھوٹا ہو سکتا ہے تو دعویٰ نبوت جھوٹا نہیں ہو سکتا؟ جب خدائی کا دعویٰ جھوٹا ہو سکتا ہے تو نبوت کا بھی جھوٹا دعویٰ ہو سکتا ہے، اور وہ کیا گیا. مرزا غلام احمد سے لے کر پیچھے چلے جائیں، مسلمہ کذاب، حضور کے زمانے میں مسلمہ کذاب، اس کو کذاب کہا ہی اس وجہ سے کیا گیا کہ وہ دعوی نبوت کر رہا تھا. متنبی اسی کو کہتے ہیں، ایک ہے نبی، ایک ہے متنبی. تو اس نے دعوی نبوت کیا، جھوٹا کر لیا. ایک خاتون نے بھی کیا تھا، انہوں نے کہا یہ کیا صرف مرد ہی دعوی نبوت کریں گے؟ تو ایک خاتون نے بھی دعوی نبوت کیا تھا. تو اب آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ پیغمبر اکرم اس کو بھی برداشت کر لیں گے؟ برداشت جب فرعون کو کیا جا سکتا ہے دعوی خدائی کرنے والے کو، تو دعوی نبوت کرنے والے کو بھی برداشت کیا جا سکتا ہے، کچھ اسپیس دیا جا سکتا ہے. لیکن آپ فرض کیجئے کہ ایک مذاکراتی ٹیبل ہو جس میں ایک طرف پیغمبر اکرم اور دوسری طرف مسلمہ بیٹھا ہو، اور مسلمہ یہ کہے کہ حضور میں بھی جانتا ہوں کہ میں سچا نبی نہیں ہوں، میں بھی جانتا ہوں، خوب جانتا ہوں کہ میں سچا نبی نہیں ہوں، لیکن اے مصطفیٰ یہ بتائیے آپ تو عالمین کے لیے رحمت ہیں، اتنے احمق مجھے نبی مان رہے ہیں، اگر آپ بھی مان لیں گے تو آپ کا کیا بگڑے گا؟ آپ کا کیا جائے گا؟ آپ مجھے بتائیے کہ اگر وہ یہ کہے تو کیا پیغمبر اکرم تکلفاً رحمت للعالمین ہونے کی وجہ سے، خلق عظیم کی منزل پر فائز ہونے کی وجہ سے، ادب آداب کی وجہ سے، کیا پیغمبر اکرم تکلفاً یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے جب تم اتنا اصرار کر رہے ہو تو ہمیں معلوم ہے تم نبی وبی تو نہیں ہو، لیکن یہ ہمارا اخلاق اجازت نہیں دیتا کہ اب تمہیں کیسے منع کریں؟ منع کرنا تو ہم نے سیکھا نہیں ہے، لہٰذا ٹھیک ہے چلو بھائی تمہیں ہم ٹیمپریریلی نبی مان لیتے ہیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. جواب ملے گا قطعاً یہ نہیں ہو سکتا. اب میرا سوال ہے کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہ ہو اس لیے نہیں سکتا کہ اگر اس سچے نبی نے اس جھوٹے نبی کو نبی مان لیا تب بھی وہ جھوٹا تو سچا نہیں ہو جائے گا. اگر یہ سچا نبی اس جھوٹے نبی کو نبی مان لے تب بھی وہ جھوٹا تو سچا نہیں ہو جائے گا. مگر یہ سچا نبی نبی رہے گا؟ یہ سچا نبی نبی نہیں رہے گا. اب آپ ذرا دیکھیے برادران عزیز، غور فرمائیے کہ یہ سچا نبی نبی نہیں رہے گا. کیوں؟ کہ اس پہ اعتماد کس نے کیا تھا؟ خدا نے. اور کیا اعتماد ہے؟ آپ کو اندازہ ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتا، وہی بولتا ہے جو وحی کی صورت میں اس پر نازل ہوتا ہے. نہیں، ایک اور آیت سنیے، پروردگار نے کہا کہ لو تقول علینا بعض الاقاویل، ارے ہم سے اگر ہمارے رسول نے معاذ اللہ کوئی ایک غلط بات بھی منسوب کر دی، یہ قرآن ہے، لو تقول علینا بعض الاقاویل،
اگر ایک بات بھی غلط منسوب کر دی ہم سے تو ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں. لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ, ہم اسے پکڑ لیں گے. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ بِالْوَتِينِ, ہم اس کی شہ رگے جان کاٹ کے رکھ دیں گے. ہم مہلت نہیں دیں گے اس کو. اس کی مجال کیسے ہو سکتی ہے کہ ہمارے اعتماد کو ٹھیس پہنچائے؟ معاذ اللہ. یعنی انسان کانپ جائے اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے کہ پروردگار عالم اس سیناریو پر بات کر رہا ہے. یعنی آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ پیغمبر اکرم کی ذمہ داری کتنی سنگین ہے کہ پیغمبر اکرم کو ایک ایک جملہ کہنے سے پہلے سوچنا ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ مرضی معبود کے خلاف تو نہیں ہو جائے گا. ہر چیز مرضی معبود کے مطابق. پروردگار یہ کہہ رہا ہے ایک بھی غلط جملہ اگر ہم سے منسوخ کر دیا ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں. ہمارے اعتماد کو ٹھیس کیسے پہنچائے؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, پوری زندگی پیغمبر کی گزر گئی, کہیں پروردگار نے پکڑا؟ اگر نہیں پکڑا تو دلیل ہے کہ لمحہ لمحہ مصطفیٰ کا مرضی پروردگار کے مطابق گزرا ہے. اب اس کے بعد ہاتھوں پر کسی کو بلند کر کے مولا بنایا تو مرضی کے مطابق, اور محفل سے کسی کو اٹھایا تو مرضی پروردگار کے مطابق. آپ نے اندازہ کیا برادران عزیز, یہ قرآن مجید کا اعلان ہے. اب واپس اس کیس کو رکھیے کہ مسیلمہ کذاب کہے کہ آپ مجھے رسول مان لیں اور پیغمبر اکرم معاذ اللہ مان لیں, تب بھی وہ جھوٹا تو سچا نہیں ہوگا. مگر یہ سچا نبی نبی رہے گا؟ نہیں رہے گا. جب یہ نبی نہیں رہے گا تو اب آپ مجھے بتائیے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام نبی رہیں گے جو اپنے زمانے میں ان کی نبوت کا اعلان کر چکے ہیں؟ سورہ صف میں خدا نے کہا مبشرن, عیسیٰ علیہ السلام کو کوٹ کیا کہ میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں برسول, رسول کی, یاتی من بعدی, جو میرے بعد آئے گا, اسمہ احمد, کہ جس کا نام احمد ہوگا. غور فرمایا آپ نے؟ تو وہ رہیں گے کہ جو اس رسول کی رسالت کا اعلان کر رہے تھے اپنے زمانے میں, کہ جب یہ نہیں رہے تو وہ بھی نہیں رہے. اب وہ نہیں رہے تو موسیٰ بھی نہیں رہے, وہ بھی کہتے آ رہے تھے. موسیٰ نہیں رہے, ابراہیم نہیں رہے, آدم تک سارے نبیوں کی نبوتیں خطرے میں ہیں. اگر پیغمبر اکرم کسی ایک باطل جھوٹے نبی کے دعوے دار ہونے کی نبوت کے دعوے کو انڈورس کر دیں تب بھی وہ جھوٹا نبی نہیں بن جائے گا, مگر یہ سچا نبی نہیں رہے گا, اور آدم تک سارے نبیوں کی نبوتیں خطرے میں ہیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں برادران عزیز, خدائی کے جھوٹے دعوے دار پیدا ہو گئے, نبوت کے جھوٹے دعوے دار پیدا ہو گئے, امامت کے جھوٹے دعوے دار بھی پیدا ہو گئے, بالکل ہو گئے. اور اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, ہوا کیا کہ یزید نے حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا. یہ بیعت کا مطالبہ کیا ہے؟ اگر فرعون یہ کہے نا کہ مجھے خدا مان, تو یہ فرعون کا خدا سے بیعت کا مطالبہ ہے. اگر مسیلمہ یہ کہے مصطفیٰ سے کہ مجھے نبی مانو, تو یہ مسیلمہ کا بیعت کا مطالبہ ہے. اور اگر یزید حسین سے کہے کہ مجھے خلیفہ اور امام مان, تو یاد رکھیے گا کہ یہ حسین سے بیعت کا مطالبہ ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مجھے بتائیے, درود بھیجیے گا محمد والا, کہ مجھے ایک بات بتائیے کہ کیا امام حسین یزید کی بیعت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. جملہ کیا ہے؟ ارے مجھ جیسا کوئی بھی کسی اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یعنی کیا مطلب کیا ہوا؟ ذرا غور فرمائیے برادران عزیز. اگر یزید بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ یزید یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی سب مجھے ماننا ہے تو آپ بھی مجھے مانیے, دین کا ذمہ دار میں ہوں خدا کی طرف سے. حسین جانتے ہیں کہ اگر میں اس کی بیعت کر بھی لوں گا تب بھی یہ تو سچا امام نہیں بنے گا, لیکن اگر میں نے بیعت کر لی تو یاد رکھنا میری امامت باقی نہیں رہے گی. اور اگر میری امامت باقی نہیں رہے گی تو کیا صرف میری امامت معطل ہوگی؟ جب میری امامت نہیں ہے تو چوتھے امام کی امامت تو آئے گی ہی نہیں, پانچویں امام کی بھی امامت نہیں آئے گی, 12ویں تک ساری آنے والی امامتیں معطل اگر حسین انکار نہ کریں. اور یاد رکھیے گا کہ حسین ابن علی اگر بیعت کر لیتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ حسن نے ان کی امامت کا اعلان کیا تو حسن کی امامت گئی, علی نے حسن کی امامت کا اعلان کیا تو علی کی امامت گئی, مصطفیٰ نے علی کو مولا بنایا تو مصطفیٰ کی نبوت گئی, عیسیٰ نے مصطفیٰ کی رسالت کا اعلان کیا تو عیسیٰ کی نبوت گئی, موسیٰ کی نبوت گئی,
ابراہیم کی نبوت گئی، نوح کی نبوت گئی، آدم کی نبوت خطرے میں ہے۔ ذرا قیمت پہچانیے حسین کے انکار کی، کہ جس انکار کے نتیجے میں آدم سے لے کر مصطفیٰ تک تمام رسالتوں کا تحفظ ہو رہا ہے۔ سب نبیوں کی نبوتوں کا تحفظ ہو رہا ہے، ایک انکار ہے آدم سے لے کر مصطفیٰ تک تمام نبیوں کی نبوتوں کو بچا رہا ہے حسین کا انکار۔ جس کا ایسا انکار ہو اس کو سلام کر کے کہا جائے گا اے آدم کے وارث تجھ پر سلام، اے نوح کے وارث تجھ پر سلام، اے ابراہیم کے وارث تجھ پر سلام، اے موسیٰ کے وارث تجھ پر سلام، اے عیسیٰ کے وارث تجھ پر سلام، اے مصطفیٰ کے وارث تجھ پر سلام، اے مرتضیٰ کے وارث تجھ پر سلام، اے حسن مجتبیٰ کے وارث تجھ پر سلام، کہ تو نے اپنے انکار کے ذریعے سے جن کا تو وارث تھا ان کی نبوتوں کا تحفظ کر لیا۔ اور اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ برادران عزیز، کہ حسین کے اس انکار نے نبیوں کی نبوتوں کو تو بچایا، مگر کیا معاملہ صرف یہیں پر رکا؟ نہیں، اگر حسین انکار نہ کریں تو نبیوں کی نبوتیں معطل ہوتی ہیں، تو خدا کی خدائی کہاں بچتی ہے؟ کہ وہ خدا کے جس نے اس سلسلے پر اعتماد کیا تھا، اگر اس سلسلے میں سے کوئی ایک فرد اعتماد پروردگار کو ٹھیس پہنچا دے تو الزام تو خدا پر ہے، کہ خدا نے ایسے کو اپنا نمائندہ کیسے بنا دیا۔ تو یاد رکھیے گا، صرف نبیوں کی نبوتیں نہیں بچ رہی ہیں، پروردگار کی توحید کا تحفظ ہے حسین کے انکار میں، جس کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی نے کیوں کہا حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ آپ نے اندازہ کیا برادر کیسے؟ یہ ہے وہ اصولی مسئلہ، اور یہ ہے وہ فورس کہ مثلی لا یبایعو مثلہ، کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ آدم سے شروع کریں اور پہنچے مصطفیٰ تک، علی سے شروع کریں اور پہنچے حسین تک، سجاد سے شروع کریں اور پہنچے مہدی تک، ممکن نہیں ہے۔ کوئی ان جیسا کسی اس جیسے کی بیعت کرے ناممکن ہے۔ حسین کا ایک انکار کہ یہ وہ ریڈ لائن ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا یہ انداز اختیار کیا جائے گا کہ جب مطالبہ بیعت کیا جائے گا، کوئی امتی تقیداً بیعت کرنے اور بات ہے، امام اور نمائندہ پروردگار کبھی باطل کی بیعت نہیں کر سکتا۔ بس برادران عزیز، میں نے آپ کو زحمت دی، خواہش تھی کہ اس موضوع کو آج آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ پروردگار اعظم سے دعا ہے کہ مالک حسین مظلوم کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرما، حسینی بننے کی توفیق عطا فرما، حسین مظلوم کی ولادت کے صدقے میں تمام حاضرین اور جتنے بھی مومنین ہیں ان سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما، پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما، کرونا کی وبا کا خاتمہ فرما، بے روزگاروں کو عزت کی روزی عطا فرما، جو صاحبان روزگار ہیں روزگار میں برکت عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما، جو صاحبان اولاد ہیں اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما، عزاداری عزاداروں عزاخانوں کی حفاظت فرما، وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، وطن عزیز کو ہر قسم کی داخلی خارجی پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تمام علماء کرام مراج اعظام مقام معظم رہبری اور انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، اس انقلاب کو زمانے کے امام کے انقلاب سے متصل فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اظہار مسرت کے لیے 3 مرتبہ آواز بلند درود بھیجیں۔